اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھیے رات کی نیند جس کو نہیں ملتی اسے دن کا سکون بھی نہیں ملتا۔ رات کی نیند جسے نہیں ملتی اسے دن کا سکون نہیں ملتا۔ وہ اللہ والے تھے جن کی زندگیوں میں رات اور دن ایک، وہ اللہ کے نام قربان ہو چکے، وہ نبی کے نام قربان ہو چکے، وہ قرآن کے نام قربان ہو چکے، وہ حدیث کے نام قربان ہو چکے، وہ امت کے خدمت کے نام قربان ہو چکے۔ پوری زندگی ایک رات کا مسئلہ نہیں، 2 رات کا سوال نہیں، 3 رات کا سوال نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسیب رحمت اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ امام احمد کی تاریخ یہی ہے، امام شافعی کی تاریخ یہی ہے، حضرت امام ظفر کی تاریخ یہی ہے، اولیاء اللہ اختاب اور ابدال کی تاریخ و سیرت یہی ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ جن کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 10 لاکھ سے زیادہ مسائل قرآن اور حدیث سے نکالا، یہ رات کی خاموشی کا فائدہ تھا۔ شاگردان کہتے معلوم ہے امام محمد کون ہے؟ ارے کیا میرے پیاروں، کیا امام محمد مالدار تھے، ایک تو صاحب ایمان تھے، اور بچپن ہی سے علم سے محبت تھی حضرت امام محمد کو۔ سنو میرے پیاروں، غور سے سنو، نوجوانوں سنو، شہوت پرستوں سنو، دماغوں میں عیش ہی عیش بھرنے والوں سنو۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ صاحب ایمان، اور اس عمر سے بچپن سے اٹھ پیارے، ذرا اٹھ کر کھڑا ہو جا پیارے، اٹھ کر کھڑا ہو جا پیارے، اس عمر سے علم کی محبت، اب سے بھی چھوٹے تھے، امام ابو حنیفہ کے مجلس میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، اور مسئلہ کیا ہے معلوم؟ عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، اتنا ہی معلوم آپ کو؟ یہ سنے ہوں گے مسئلہ آپ، نہیں تو پھر سن لیں۔ وہ لڑکا، لڑکی نہیں، وہ لڑکا 8-9 سال کی عمر کو پہنچ گیا، یا 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا، داڑھی اور مونچھ نہیں ابھی نکلے، تو اس کے چہرے کو دیکھنا بھی مکروہ ہے۔ امرد کہتے ہیں عربی میں اس عمر کے بچوں کو، اس عمر کے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ جو بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں نا، اس عمر کے بچوں کو امرد کہتے ہیں۔ شریعت کا احتیاط دیکھو کہ اس عمر کے بچوں کو بھی زیادہ دیکھنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ اس عمر کے بچوں کو دیکھنے سے بھی اسلام منع کرتا ہے۔ اور امام محمد اس عمر کے آ کر ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، ابھی دوسرے طلبہ نہیں آتے تھے، علم کے شوق میں کتاب و کاپی لے کر، قلم لے کر آ کر ایک دم سامنے بیٹھ جاتے۔ ابھی مچھی نہیں نکلی، داڑھی نہیں پھوٹی، اب استاد آنکھ بند کر کے پڑھائے گا؟ استاد کے زبان اور استاد کے نظر سے
کتاب کا علم شاگردوں کے سینے تک پہنچتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. استاد کے زبان اور استاد کی نظر مبارک سے کتاب کا علم شاگردوں کے کان کے ذریعے سینے تک پہنچتا ہے. اور قسم کھاتا ہوں ہم نے یہ سفر طے کیا ہے، یہ سفر طے کیا ہے، یہ سفر طے کیا ہے. مولانا امام صاحب سے پوچھ کر دیکھے، جب کوئی بات کتاب دیکھ کر بھی سمجھ میں نہ آتی، نوٹ کرنا عبد الواحد، جب کوئی بات کتاب دیکھ کر بھی، عبارت پڑھ کر بھی، رائٹنگ اور تحریر پڑھ کر بھی سمجھ میں نہ آتی، پڑھانے والے استاد کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھیں دو مولوی صاحب میں صحیح بول رہا ہوں میں. اللہ تبارک و تعالی اساتذہ کے چہرے میں خود ایسی طاقت دیتا ہے، شاگرد اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی نیت سے استاد کو دیکھ لیتا ہے، استاد کی نظر شاگرد پر پڑتی ہے. قسم اللہ کی، بند مسئلے بھی کھل جاتے ہیں. اس کے واسطے جلسہ میں بیٹھے تو بولنے والے کو دیکھو بول کر بولتے سو. میں غور سے سن رہا سو گھوگو، غور سے سن رہا سو. حضرت تھانوی مجدد ملت بیان کرتے کرتے مجمع پر بڑی کڑی نظر رکھتے تھے. کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا، کون سنتا ہے کون نہیں سنتا. حضرت والا صاحب کشف و کرامت بھی رہتے، یہ تک حضرت کو معلوم ہو جاتا بذریعہ کشف و کرامت کے کون کان سے سن رہا ہے، کون دل سے سن رہا ہے. سبحان اللہ. بار بار تنبیہ فرماتے، یہاں تک کہ حضرت مذاق بھی فرما لیا کرتے. جب کوئی جملہ ہنسنے اور مسکراہٹ کا بیان کرتے، سامنے والا مسکراتا نہیں تو حضرت اسے تنبیہ کرتے. کیا با ہنسنے کا جملہ بول رہو تو ہنس رہا نہیں نا، حضرت تنبیہ کرتے. اسی لیے حضرت والا کی باتوں کو میں اپنے دامن میں، اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے جلسوں میں کہتا ہوں، جہاں سبحان اللہ کہنا وہاں سبحان اللہ کہو، جہاں اللہ اکبر کہنا وہاں اللہ اکبر کہو، جہاں ماشاء اللہ بولنا وہاں ماشاء اللہ کہو، جہاں انشاء اللہ کہنا وہاں انشاء اللہ کہو. اس سے تم کو اجر بھی ملے گا، تمہارے سننے کا ثبوت بھی ملے گا. اب حضرت ابو حنیفہ کے بالکل سامنے امام محمد بیٹھے، چھوٹے سے بچے، اس عمر کے بچے، مذاق نہیں. پوچھ کر دیکھو علماء، اللہ تعالیٰ عمروں میں برکت عطا فرمائے، چھپی چھپائی باتیں نہیں، کتابیں برابر ہاتھوں میں لے کر بیٹھا ہوا ہوں. 10-12 سال کے بچے حضرت محمد رحمت اللہ علیہ. حضرت امام ابو حنیفہ سبق پڑھاتے فقہ کا. جس دن سے حضرت محمد آ کر بیٹھنے لگے اس وقت سے حضرت شاگردوں کو دیکھنا چھوڑ دیا، ایسے ہی دیکھ کر کتاب پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں. امام محمد کے بالکل بازو کون ہے؟ امام ابو یوسف. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کی پہلی صف بھی فقیہ بن گئی. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ کے درس کی پہلی صف بھی فقہا ہی فقہا. امام محمد، امام ظفر، امام ابو یوسف. سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ. کہاں سے